السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آپ کے سامنے جو گزشتہ حلقے پیش کیے گئے ان بیانات میں جو ہے ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے روزے، ان کی فضیلت، ان کے فوائد بیان کیے گئے۔ آج بھی ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مزید معلومات انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک حدیث جس پہ ہم غور کرنا چاہیں گے کہ آج کے دور میں ماشاءاللہ بہت سارے کئی ایسے افراد ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے سے محبت نہیں رکھتے۔ کئی ایسے ہیں جو روزے سے ڈرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ روزہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ روزہ نقصان دہ نہیں ہے، روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو آج ہم جو حدیث پیش کرنا چاہیں گے وہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت ربیع بنت معوذ اس صحابیہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طریقہ تھا کہ روزے کی حالت میں بچے کس طرح روزے کو برداشت کرتے تھے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ربیع یہ صحابیہ بتاتی ہیں کہ پیارے نبی کے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بڑے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، مرد حضرات روزہ رکھتے، خواتین روزے رکھتی، بچے روزہ رکھتے، اور جب چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگتے تو یہ مائیں ان بچوں کو مسجد میں بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں کھلونے دیا کرتی تھی، اور جب یہ بچے کھلونے لے کر کھیلتے ہوئے، کھلونے لے کر مصروف ہو کر بھوک و پیاس کو بھول کر مغرب تک اپنا وقت گزار لیتے، اور جب مغرب کی اذان ہوتی تو یہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے گھروں پہ واپس لے آ کر ان کا افطار کرواتی۔ ذرا آپ دیکھیے کہ اس دور میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ، کھانا، پانی دینے کے بجائے ان سے بھی روزہ رکھواتی ہیں، روزے کی عادت ڈالتی ہیں، روزے رکھوا کر بچپن سے ہی ان کو جو ہے ان کے دلوں میں روزے کی محبت لے آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ تھا اس دور میں صحابہ، صحابیات، بچے اور بچیوں کا جو جذبہ اور روزے کی محبت، روزے کی عادت ڈالنے کا طریقہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزے کی محبت اپنے اندر لے آئیں۔ اب ایک اور حدیث ہم روزے کی محبت کے سلسلے میں اور روزے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آنے کے لیے جو ہم پیش کرنا چاہیں گے وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس حدیث کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرماتے ہیں، تو پیارے نبی کے الفاظ کے ساتھ کچھ الفاظ حدیث قدسی کے بھی ہیں، یعنی پیارے نبی اپنی بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے الفاظ حدیث قدسی جو ہے اس کو بھی پیش فرماتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں، ان پر ذرا غور کیجیے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہاں پہ اس حدیث میں ہمارے سامنے ملتی ہے وہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ نیکی ہے۔ ہر ایک نیکی جو بندہ مسلمان کرتا ہے، ہر نیکی کا ثواب ایک سے لے کر کم از کم 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور 700 گنا تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے 1 ریال خرچ کیا، کم از کم اللہ تعالیٰ اسے 10 ریال کے طور پہ لکھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 ریال تک بھی اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ ایک نماز ہم اور آپ پڑھیں، کم از کم ایک نماز کا ثواب 1 کے برابر ملتا ہے، اور اس سے بڑھ کر 700 نمازوں تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب جس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن الا الصوم، سوائے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بشارت سنا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود روزے کا ثواب دوں گا۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے رہا ہے کہ میں خود دوں گا، یعنی روزے کا ثواب محدود نہیں ہے، بے حد و حساب اس پر اجر ملتا ہے۔ جو دیگر جو نیکیاں ہیں ان کا حساب، یعنی ان کا اجر، ان کا ثواب مقرر ہے کہ
10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ لیکن روزے کا ثواب جو ہے، روزے دار کا تقوی، روزے سے محبت، روزے کے بارے میں اللہ کی محبت، روزہ صحیح ہونا، روزے کے حقوق و آداب، کس حد تک اس نے پابندی کی، ان تمام باتوں کی بنیاد پہ جب کسی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے حد و حساب بے شمار لکھا جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان ہر ایک عبادت اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے یعنی اللہ کے لیے، تو علماء نے بات پیش کی کہ دیگر عبادات کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا حج کے کام کرتا ہے، لیکن روزے کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، بلکہ انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، شہوت کے کام نہیں کرتا ہے، تو یہ وہ کام ہے جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، یہاں پر ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے، تو صرف اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ جو روزہ ہوتا ہے اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، اور بندہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس میں ریاکاری کا امکان نہیں رہتا۔ اور اسی طرح بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس روزے کا احترام کرتے ہوئے روزے کی قدر بڑھانے کے لیے یہ بشارت سنا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، یعنی جب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اجر دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو کتنا زیادہ اجر دے گا اس کا یعنی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے روزے دار کی تعریف کر رہا ہے کہ احادیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں کہ یترک شہوتہ وطعامہ، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ اللہ رب العالمین روزہ رکھنے والوں کی تعریف کر رہا ہے کہ روزہ رکھنے والا شخص جو ہے چاہے مرد یا خاتون، تو اس کی طرف سے کیا نیکی ہوتی ہے، کیا قربانی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا کھانا اور اپنا پانی اور اپنی شہوت، ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ شخص قربان کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے چونکہ بندہ جو ہے مسلمان بندہ، مسلمان مرد و خاتون جو اللہ کی رضامندی کے لیے کھانا اور پانی اور شہوت کو قربان کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہمارے دلوں میں کوئی محبت نہیں، یعنی ہر ایک محبت جو ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر تمام محبتوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین روزے دار مرد و خواتین کی تعریف کرتا ہے، اس پر خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اجر و ثواب دیتا ہے، خود اللہ رب العالمین براہ راست ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت یہاں بتائی گئی، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، مسلمان مرد و خواتین، روزے کی وجہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی مہک آتی ہے، وہ مہک جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ ایک اور بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ للصائم فرحتان یفرحہما، کہ روزے دار کو دو مخصوص اوقات میں خصوصی خوشیاں نصیب کی جاتی ہیں۔ ایک خوشی کیا ہے کہ اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ ایک خوشی وہ ہے کہ جب مسلمان بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کا ایک مقصد یعنی خوشی کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ مکمل فرمایا، روزہ مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اسی طریقے سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے افطار کرنے کے لیے نعمت کا بھی انتظام کیا، تو مسلمان بندہ جو ہے جب روزہ مکمل کرتا ہے تو اجر و ثواب کے حصول کے تیقن کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ مسلمان بندہ جس نے دنیا میں روزہ رکھا تھا، اور مسلمان مرد و خواتین جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے، یہ روزے لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ ان کا پیش کیا جائے گا، اس روزے کے معاوضے کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے حد اجر و ثواب حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت کی شکل میں، بخشش کی شکل میں، درجات کی شکل میں، رضامندی کی شکل میں، جہنم سے نجات کی شکل میں، جنت اور جنت میں درجات، اونچا مقام، یہ تمام جب اونچے مقامات جو اجر و ثواب جب دیکھیں گے روزے دار مرد و خواتین، تو وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ،
یہاں پر علماء نے دو باتیں پیش کی. جب انسان کو دنیا سے انسان جاتا ہے تب بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میرے پاس نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہے، نیکیاں ہیں، تو ان میں سے جو ہے روزہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا روزہ پیش کر رہا ہوں، اس کا معاوضہ میں اللہ کے دربار میں لوں گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن اسے جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرنے کی بشارت دی جاتی ہے. تب بھی جو ہے وہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی عبادات نیکیاں ہیں، ماں باپ کی خدمت، اولاد کی تربیت اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، چاہے مساجد کے بارے میں ہو، مدارس کے بارے میں ہو، اور فقراء، مساکین و محتاج مسلمان مرد و خواتین کی مدد جو بھی ہو. تو ان کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر روزے کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ بندہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے روزے کی وجہ سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس روزے نے مجھے بہت کام دیا، دنیا میں فائدہ دیا، قبر میں فائدہ پہنچایا، اور میدان محشر میں اس روزے سے مجھے فائدہ ہوا، اور پھر جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہونے کے لیے روزہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. اس طریقے سے جو بھائی اور بہنوں، روزہ جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھیں اور روزے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر و ثواب حاصل کریں. اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے اسی ماہ رمضان اور روزے اور دیگر احکام کے سلسلے میں مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی. آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. فجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.